میں ایک بھی کارن تھی۔ ایک دن مجھے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی تو میں نے اسے گود لے لیا اور یہ سوچ کر پالنے لگی کہ وہ بھی میری طرح بھیک مانگے گی۔ 4 سال گزرے اور بچی کچھ قابل ہوئی تو ایک دن میں نے اسے پھٹے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں کٹورا دیا اور ہم اسٹاپ پر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی اور اس نے بچی سے بھیک مانگنے کے لیے شیشہ بجھایا۔ جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے بھیک مانگنے کے لے کر جاتے ہوئے آج مجھے دوسرا دن تھا اور وہ اب بات کرنے کے قابل تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں اپنی بڑی بیٹی کو اکثر گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی تاکہ وہ اسے سنبھال سکے اور میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر لے کے آؤں، لیکن اب وہ اچھی خاصی سمجھدار ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے کل سے اسے اپنے ساتھ لانا شروع کر دیا تھا۔ کل کی طرح آج بھی میں نے اسے کٹورا دے کر جیسے ہی اسٹاپ پر کھڑا کیا تو وہ کچھ جھجک محسوس کر رہی تھی اور مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اب اسے اس کام کا عادی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور خود اس سے تھوڑا دور چلی گئی، لیکن میری نظر مکمل اس پر ہی پڑی۔ میری بڑی بیٹی شمائلہ بھی مجھ سے تھوڑا سا دور گاڑیوں سے بھیک مانگنے لگی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی اور گاڑیوں کے قریب جا کر معصومیت سے کٹورا آگے کرتی اور لوگ کچھ رقم اس کٹورے میں ڈال دیتے۔ تب سب کچھ ٹھیک تھا جب تک کہ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی کالی گاڑی اس کے قریب آ کر نہیں رکی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل بھی نہ صرف یہاں سے گزر رہی تھی بلکہ کافی دیر شمسا کے پاس کھڑی رہی۔ جب شمسا کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا اور وہ آج حیرت انگیز طور پر بھی پھر وہی گاڑی شمسا کے قریب تھی۔ میری نظر مکمل طور پر شمسا ہی کی طرف تھی۔ شمسا میری طرف دیکھا اور میں نے سختی سے اسے اشارہ کیا کہ اس کالے رنگ کی بڑی گاڑی کی جانب متوجہ کے ساتھ ساتھ میں نے خود بھی اس کی جانب چلنے لگی۔ شمسا شکل و صورت کے لحاظ سے بہت معصوم اور خوبصورت بچی تھی۔ میں اسے جتنے بھی میلے کچیلے کپڑے پہنا کے اس کے ساتھ رکھتی لیکن پھر بھی اس کی چمکدار رنگت دیکھنے والوں کو بری طرح سے متوجہ کرتی۔ اس کی سرخ گول مٹول سے رخسار اور بکھری بکھری چھوٹی چھوٹی زلفیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر شخص اس کی معصومیت کی وجہ سے بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچی تو شمسا اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے حیرانگی سے گاڑی کے اندر دیکھ رہی تھی، جیسے اندر کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچی، گاڑی کے اندر موجود شخص نے ہاتھ بڑھائے اور شمسا کو گاڑی کے اندر اٹھا لیا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر گئی اور شمسا کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ میری پھولی ہوئی سانس اور تیز لہجہ سن کر وہ شخص میری جانب متوجہ ہوا، تبھی میں اسے دیکھ کر سن رہ گئی۔ جتنی حیرت سے وہ شمسا کو دیکھ رہا تھا اتنی ہی حیرت سے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی۔ اس شخص کی آنکھیں بھوری اور بڑی بڑی، کاش میں اس روز اسے لے کر ہی نہیں آتی۔ اس روز جو کچھ ہوا وہ اس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حقیقت اتنی لرزہ خیز تھی کہ کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے یہ بھی سخت سردی کا دن تھا جب میری بیٹی شمائلہ 3 سال کی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا 2 سال پہلے وہ ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ بھی میرا ہم پیشہ تھا اور ہم نسل در نسل بھیک مانگنے والا کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے کبھی بھی اتنی پریشانیوں سے نہیں گھیرا جتنا کہ اس کے بعد میں وہ میری بیٹی شمائلہ بلکہ اکیلے ہو گئے۔ میں سارا دن شمائلہ کو ساتھ لے کر بھیک مانگتی اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالتی۔ میری بوڑھی ماں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک بار پھر کسی سے شادی کر لوں، لیکن مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے عزت سے گھر بٹھا کر روٹی کھلائے گا تو پھر بھی میں یہ سب کچھ کر لیتی، لیکن میں نے شادی کے بعد بھی خود ہی مانگ کر کھانا تھا تو اکیلے رہنے کے لیے کوئی حرج نہیں تھا۔ شمائلہ کو کبھی کبھار اماں کے پاس چھوڑ دیتی تو کبھی ساتھ لے جاتی۔ بعض دفعہ کئی لوگ مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور ان کے بعد وہ مجھے کچھ رقم دیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام پر آ جاؤں۔ اگرچہ بھیک مانگنے والا کام بھی عزت کے زمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی کہ شاید اب ہمارا پیشہ بن چکا تھا تو ہمیں اس کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس کام کو بھی چھوڑنا چاہتی تھی۔
مجھے بہت برا لگتا تھا جب بھیک مانگتے ہوئے لوگ کبھی کبھار گالیوں سے نواز دیتے تھے یا کبھی کبھار بری طرح دھتکار دیتے تھے۔ سڑکوں پر، دکانوں میں، ہر جگہ جا کر کٹورا پھیلاتے ہوئے بھیک مانگنا پڑتی تھی، اور تب جا کر چند سکے اور کچھ نوٹ اس کٹورے کی زینت بنتے تھے۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور ابا نے اسی وقت ہمیں کٹورا دے کر بھیک مانگنے بھیج دیا تھا جب ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھنے اور چلنے کے قابل ہوتے، اور پھر ہم اسے پیشے کے طور پر اختیار کرتے گئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا، بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی اور پھر وہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے۔ شمائلہ بھی 4-5 سال کی ہوئی تو میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنا سکھلایا۔ اس روز اماں کی طبیعت بے حد خراب تھی، مجھے کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں بھی لے کر جانی تھی، لیکن پورا دن مانگنے کے باوجود کٹورے میں چند ہی سکے جمع ہو چکے تھے۔ کبھی بھی میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ شمائلہ اور اپنے سکوں کو ملا کر میں شام تک اسی انتظار میں رہی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے 50-100 روپے کی امداد کر دے تاکہ میں اماں کے لیے صرف ایک وقت کی دوا لے جاؤں۔ اماں کی دمے کی مریضہ تھی، جب تک کہ صحت نے ساتھ دیا وہ بھی بھیک مانگتی رہی میرے ساتھ، لیکن جب وہ اس قابل نہ رہیں تو پھر گھر میں ہی جا کر بیٹھ گئیں۔ کیونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اماں کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ اسی شام میں دیر تک گھر نہیں گئی۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں اسٹور کے جانب چلی گئی تاکہ اماں کے لیے دوا لے سکوں۔ اس شام سردی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ باہر نکلنا محال تھا۔ اندھیرا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری بیٹی شمائلہ سردی کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ اسٹور سے اماں کے لیے دوائی لے کر میں گھر جانے کے لیے مڑی، جب اس سنسان سڑک پر مڑتے ہی مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں تھم سی گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن آہستگی سے آتی ہوئی آواز ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آواز کی جانب مڑ گئی۔ ایک جانب کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لاتعداد ڈبوں میں سے ہی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر شمائلہ کو سڑک پر ہی کھڑا کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک ڈبے میں جا کر میرے ہاتھ رک گئے۔ آواز کے ساتھ ننھی ننھی حرکت نے میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ارتعاش پیدا کیا۔ یہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی اسی کچرے کے گڑھے میں پھینک کر چلا گیا تھا۔ ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی آواز کرتا ہوا جھوٹ میں نے جلدی سے اٹھایا اور پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر آگے چل دی۔ تھوڑی ہی دور سڑک پر ایک دکان کے نیچے ایک بلب کی ہلکی سی روشنی کے نیچے جا کر میں نے اس وجود کو کھولا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی جس کی رنگت اس وقت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مشکلات کی کمی نہیں تھی، اس لیے شاید میں اسے ساتھ لے جا کر اپنے لیے مزید مشکلیں پیدا کر رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسے وہیں پر پھینک تو نہیں سکتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے پاس کھڑی شمائلہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب مزید دیر کرنا بچی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اسے لپیٹ کر سینے سے لگایا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو دوائی دی اور بچی کو لے کر آگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ، یہ بچی کدھر سے لے کر آئی ہے تو؟ میں نے جلدی سے بچی اماں کو پکڑائی اور اٹھ کر اس گھر میں پڑی شمائلہ کی پرانی نپل والی بوتل کو اچھی طرح صاف کیا اور بکری کا دودھ گرم کر کے بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے لگی۔ بچی شاید بھوکی تھی اس لیے وہ جلدی سے دودھ پینے لگی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ چند ہی گھنٹوں کی بچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے پیدا ہوتے ہی اس بچی کو یہاں پھینکوا دیا ہو، یا پھر وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کی بنا پر اپنے وجود سے منسلک ننھی نشانیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ لیکن اس وقت مجھے اس بچی سے کوئی بھی دلی لگاؤ نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد سفید تھی۔ میں نے مکمل طور پر اسے اماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہل تو اماں کو اس سے مسئلہ تھا اور اماں یہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی کے حوالے کر دوں،
لیکن جب میں نے اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں کو بھی ہار ماننی پڑی۔ میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ میں اس بچی کو پال پوس کر بڑا کروں گی اور پھر جہاں پر میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے گی وہیں پر شمائلہ کے لیے ایک بہن۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا کہ یہ بچی کون ہوگی۔ ارد گرد کے لوگوں میں یہی مشہور تھا کہ یہ بچی مجھے کہیں سے ملی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، بس ہر شخص اپنے ہی بنائے ہوئے دائرے میں محدود تھا۔ اس لیے اس بچی پر بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں اسے صبح اماں کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اماں جیسے تیسے کر کے اس کا خیال رکھتی۔ بکری کے دودھ نے اس کے پیٹ کی ضروریات کو بھی کم کر دیا تھا۔ ادھر ادھر سے مانگ کر میں کپڑے بھی لے آتی اور اسی طرح کرتے کرتے بچی 3 مہینے کی ہو گئی۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جس سے اس بچی کی واقفیت پر کوئی رشتہ ہو، اس لیے بچی کے سارے رشتے مجھ سے ہی منسلک ہو گئے۔ میں نے اس کا نام شمسہ رکھ لیا تھا۔ شمائلہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتی رہتی تھی۔ شمائلہ اس سے 3 سال بڑی تھی۔ آہستہ آہستہ بچی بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی تھی اور وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے اس سے شمائلہ کے جتنے دلی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھتی تھی۔ جہاں تک مجھ سے ہو پاتا تھا میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بچی سمجھدار ہو جائے گی تو یہ بھی میری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بن جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بچی 1.5 سال کی ہو گئی۔ اب میں نے اس لیے چلنا بھی شروع کر دیا تھا اور دیکھنے میں ہم سے ذرا برابر میل نہیں دکھاتی تھی۔ جہاں ہمارے رنگ سانولے اور نین نقوش بھی قبول صورت ہی تھے، اس پر حفاظت نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا حلیہ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور وہی بچی بے انتہا خوبصورت اور سفید بھوری رنگت والی تھی۔ اس کے بال ہلکے سنہرے اور نین نقوش بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے کبھی کبھار یہ دیکھ کر بہت خوف آتا تھا کہ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں وہ بچی اگر بڑی ہو کر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوئی تو وہ میرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور 1.5 سال کی تھی اور اماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں اب دن گزرتی جا رہی تھی۔ اماں کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہتی تھی۔ پوری رات وہ کھانستی اور پورا دن بخار میں پھٹکتی رہتی۔ میں اماں کو دیکھ کر کرتی رہتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ جواب دے کر کہتے کہ وہ بڑے اسپتال میں جا کر ہی ٹھیک ہوگی۔ اس وقت میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں اماں کو بہترین سی دوائی دلا سکتی۔ اسے بڑے اسپتال میں لے جا کر ڈاکٹروں کو دکھانا۔ اندر ہی اندر مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اماں میرا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ دن بدن ہی وہ لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی تھی، جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اسی رات اماں کو شدید بخار تھا اور میں پوری رات اسے پٹیاں کرتی رہی اور دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ اماں کا کھانسی سے برا حال تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی خون کی بوندیں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس کے آرام کے لیے تھوڑی سی دوا لے آتی۔ اور رات جیسے تیسے گزر، لیکن صبح ہوتے ہی نکل پڑے۔ بچیوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر میں نے شمائلہ کو ہدایت کی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ اماں بے سدھ سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے اسٹور کے سامنے موجود تھی، جس اسٹور سے میں اکثر ماں کی دوائیاں لے کے آتی تھی، لیکن ابھی تک وہ اسٹور کھلا نہیں تھا۔ میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی اور پھر اسٹور کے مالک نے آ کر اسٹور کھولا اور مجھے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں بی بی ساری رات مجھ بھی بھیک مانگتی رہی ہو؟ یہ چند ایسے جملے اور طنزیہ باتیں تھیں جو ہمیشہ ہی سننے کو ملتے تھے، اس لیے میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسٹور کے اندر چلی گئی اور میں نے پرچی اس کی جانب بڑھائی اور ساتھ ہی اس سے منت کر ڈالی۔ میری ماں بیمار ہے اور پوری رات کھانستی رہی اور بخار کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ مجھے یہ والی دوائی دے دو اور میرا نام ادھار والے خانے میں لکھ دے۔ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب تھی۔ وہ شخص شکل سے ہی اوباش نظر آتا تھا۔ اس نے جیسے لوگوں کے نظروں اور شکلوں سے ہم جیسے خوف واقف ہوتے تھے۔ تجھے صبح ہی صبح اور کوئی کام نہیں ملا؟
جو میرا کام خراب کرنے چل آئی ہے۔ بی بی اللہ کا نام لے اور دن خراب نہ کر۔ اس نے باقاعدہ طور پر پرچی اٹھا کر پھینک دی اور مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایسے نہ کر بابو، میری ماں مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں تم سے ادھار دوا نہ لیتی۔ میری حالت پر رحم کھاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا تو اللہ سے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ صبح صبح تم لوگوں کے منحوس چہروں سے شروعات ہوتی ہے اور پورا دن کمائی نہیں ہوتی۔ مجھے اماں کے لیے 2 دن کی دوائی دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو گے میں کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے خبیث نظروں سے میرے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنی جانب مائل کر پاتی، لیکن کچھ درندے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے باہر کی عورتوں کے حالت کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی کرتی ہوں تم؟ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا۔ زندگی میں پہلی بار جب میں اپنی مجبوریوں کے لیے حد تک اتر آئی تھی۔ آج تک زندگی میں جتنی بھی مجبوریاں آئی، جتنے بھی مردوں نے اس طرح کی بات کی، میں خاموشی سے گزر جاتی۔ میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، حالانکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے والی عورتیں ان کا اپنا مال ہی ہیں۔ وہ چاہے بھیک نہ بھی دیں، چند سکے بڑھا کر وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ میری ہم پیشہ کئی عورتیں اس بات کو بھی ملوث تھیں، لیکن میرے شوہر واجد کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بھیک تو ٹھیک، نہ ملی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی تھی، لیکن اس حد تک نہیں گئی تھی۔ اگر تو نے یہی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھیک مانگنے والا ڈرامہ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور وہ شخص جو اس وجہ سے بھیک بھی مجھے دوا نہیں دے رہا تھا کہ اس کے دن کی شروعات بری ہو گئی۔ اس شخص نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا، میری عزت سے کھیل کر اپنی ہوس پوری کر لی، اور میری حالت اس وقت خاموش تماشائی کی طرح تھی۔ ہم معاشرے میں کبھی عزت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس نے مجھے 2 دن کی دوا دی اور میں خاموشی سے اس کے اسٹور سے نکلتی چلی گئی۔ حالات نے جتنا تلخ بنا دیا تھا بنا دیا۔ اب میرے اندر بھری ہوئی تلخی زہر کی مانند تھی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے اور مجھے جلد سے جلد دوا لے کر اماں کے پاس جانا تھا۔ اماں اٹھ جائے، یہ دوا لے لے، 2 دن کی دوا مل گئی ہے، اب 2 دن سکون سے گزر جائیں گے۔ شمائلہ اور شمسہ اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے اماں کے منہ سے لحاف اتارا اور اماں کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اماں، ایک بار، دوبارہ، اور پھر بار بار میں اماں کو پکارتی رہی، لیکن شاید اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت منانے کے لیے کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ میری بے بسی کا دکھ، اماں کی موت کا دکھ، عزت چلے جانے کا دکھ، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس دکھ پر چیخ چیخ کر بیان کروں۔ اماں کو ارد گرد کے چند جاننے والوں کی مدد سے دفنا دیا گیا، اور پھر میں نے چلتے پھرتے ہوئے اماں کا دکھ منایا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اجازت دیتے اور میں ایک بار تسلی سے بیٹھ کر اماں سے بچھڑ جانے کا دکھ مناتی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب بچیاں میرے لیے مسئلہ بن رہی تھی۔ شمائلہ تو بڑی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی، لیکن شمسہ ابھی چھوٹی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے جاتی اور شمائلہ کو سمجھا جاتی کہ کبھی بھی دروازہ مت کھولنا۔ میں نے گھر سے دور بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے ارد گرد ہی میں سڑکوں پر بھیک مانگتی اور دن میں کئی بار اپنی آ کر بچیوں کو دیکھا کرتی۔ زندگی میں اماں کے جانے کے بعد مشکلیں مزید بڑھ گئیں۔ آہستہ آہستہ شمائلہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ اس قابل تھی کہ شمسہ کو سنبھال سکے۔ زندگی نے اماں کے بغیر بھی جینا سکھا ہی دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اماں کا غم بھی مند پڑتا گیا اور شمسہ باتیں کر لیتی تھی۔ اس نے مجھے اماں بلانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بے انتہا پیاری تھی، اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ گوروں کے ملک سے آئی ہو، بالکل انہی کی طرح سرخ و سفید۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، ارد گرد کے لوگوں کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ میں نے اکثر میلے حلیے میں ہی رکھنا شروع کر دیا، پھٹے ہوئے کپڑے، میل میں اٹا ہوا وجود، میلے میلے بکھرے ہوئے بال۔ زندگی کے دن
اسی طرح گزرتے جا رہے تھے جب تک کہ شمسہ 4 سال کی نہیں ہو گئی، اور اب وہ نہ صرف ساری باتیں کر لیتی تھی بلکہ وہ ہر بات سمجھ بھی لیتی تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ شمائلہ کے ساتھ ساتھ ابھی اسے بھی ساتھ لے جایا کروں گی تاکہ وہ بھی بھیک مانگنا شروع کر دے۔ اور دوسرا دن تھا کہ جب میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر آئی، اور پہلے دن اسٹاپ پر رکتی ہوئی گاڑیوں نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے کٹورے میں کافی نوٹ ڈالے، اور کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی جو کافی دیر اس کے پاس رکی رہی، اس نے بھی شمسہ کے کٹورے میں اچھے خاصے پیسے ڈال دیے۔ اس شام میں بے حد خوش ہوئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو ہر چیز بھی لے کر دی اور پھر گھر واپس لے کر آ گئی، اور دوسرے دن آج پھر وہ گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ ابھی اس کی بھیک مانگنے کی شروعات ہی تھی کہ اس لیے میں اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ بھیک مانگتے ہوئے بھی مسلسل اس پر نظر رکھتی، اور کالے رنگ کی گاڑی پھر آج اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اسے پہچان لیا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل کافی دیر شمسہ کے پاس رکی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے پاس اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگتے تھے۔ جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھی، اور تبھی گاڑی میں موجود شخص نے شمسہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، اور میں نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اسے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی اس شخص کو شکل دیکھتے ہی میں چونک گئی۔ سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کا باعث اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں۔ جس طرح میں اس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی شمسہ کو دیکھتا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے جلدی سے شمسہ کو کھینچ کر اس سے دور کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھیج لیا، اور وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں جاتے ہوئے مسلسل خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ گاڑی وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اگلے 2 دن میں یوں ہی گزر گئے، لیکن دوبارہ میں نے وہاں پر اس گاڑی اور اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اب میں مکمل سکون میں ہو چکی تھی۔ آج شمسہ کو بھیک مانگتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، اور میں یہ دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھی کہ کوئی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ وجہ تھی کہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے، لیکن اس وقت میرے روزگار میں شمسہ اور شمائلہ کے مانگنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شمسہ شمائلہ اور مجھ سے دلی طور پر کافی وابستہ تھی۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی مجھے ہی اپنی ماں کی طرح دیکھا، اور اب بھی وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس رات میں شمسہ اور شمائلہ کے ساتھ اپنے گھر پر تھی جب میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارد گرد کے لوگ بھی دستک دے کر نہیں آتے، اور نہ ہی ہم میں دستک دینے کا رواج تھا۔ میں حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، اور وہی دروازہ کھول کر دیکھا تو سن رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے گاڑی میں نظر آیا تھا۔ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اور میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پر صاحب؟ میں نے بے حد سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ زور سے بند کر دیتی، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا، اور نہ جانے کیوں اس کے ارادوں کو دیکھ کر میرا دل لرز رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر داخل ہوئی، اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی، اور اندر آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا، اور میں بھی اس کے سر پر کھڑی جسے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے تمہیں یہ بچی کوڑے دان سے ملی تھی، اور تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اور اب اپنے ساتھ اسے بھیک مانگنے کے لیے رکھ رہی ہو۔ سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم گرا دیا تھا۔ شاید وہ اسی دن اسٹاپ پر شمسہ کو دیکھنے کے بعد مسلسل ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی، اور ارد گرد کے سبھی لوگ شمسہ کی حقیقت سے واقف تھے، اور کوئی بھی تھوڑی سی لالچ کے اوصے سے ساری معلومات دے سکتا تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو صاحب، اور تمہارا اس بات سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی، اور میرے لہجے میں غصہ آیا تھا۔ تبھی اس شخص نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی، اور ساتھ میں موبائل پر ایک تصویر، جسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں صرف تم سے
یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی بچی ہے جو تمہیں 4 سال پہلے ملی تھی؟ اور میں بس حیرت سے اس کے موبائل پر موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ شخص اگر اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا تو یہ معلومات نکالنا بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بچی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے کھو دینے کا خوف مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں جلدی سے سامنے موجود شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تم جو بھی ہو، جو کچھ چاہیے، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور مجھے بخش دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں کے گوشے نرم ہونے لگے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے اس لڑکی سے شادی کی جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ جس وقت وہ پیٹ سے تھی اس وقت میں بیرون ملک چلا گیا کیونکہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ میں اسے اپنی ماں کے حوالے کر کے گیا تھا۔ تب تک ہم دونوں رابطے میں رہے جب تک کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب نہیں آیا۔ میری ماں کو میری بیوی ذرا برابر بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور میری ماں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پیسے کماتے ہوئے میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ اس روز مجھے گھر سے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ تصویر موصول ہوئی جسے دیکھتے ہی میں اسے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس کی تدفین کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا اور اس وقت میں غم سے مکمل نڈھال تھا۔ میری بیوی کے والدین اس سے صرف اسی وجہ سے ناراض تھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند سے شادی کی تھی۔ تقریباً 15 دنوں کے بعد میں نے گھر میں دوبارہ کال کی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو میری ماں نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا تھا کہ بچی بھی ماں کے ساتھ ہی انتقال کر گئی تھی۔ اتنی بڑی بات اور ان لوگوں نے مجھ سے چھپائے رکھی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھے بچی کے مردہ تصویر بھیجتے یا مجھے اسی وقت بتاتے جب بچی کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر بھی مجھے سچائی کا علم نہیں ہو پایا۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد میں واپس آیا اور چھان بین شروع کر دی۔ جب اسی ہاسپٹل سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر والے سچائی اگلنے والے نہیں تھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر رشتہ ختم کر لیا اور یہیں پر کاروبار شروع کیا۔ میں اس روز اس سے اپنی بچی کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، جب تک کہ اس روز اسٹاپ پر بھیک مانگتے ہوئے میں نے اس بچی کو مجھے شدید طور پر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی آنکھیں ہو بہو میری جیسی ہیں اور باقی حد و حال اپنی ماں جیسے اور خطرناک حد تک میری بیوی سے مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن دوسرے ہی روز میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ تمہاری بیٹی ہے لیکن وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی روز سے چھان بین کر رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چلا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ تم نے اسے یہیں سے اٹھایا تھا اور مجھے بتا رہی ہو کہ یہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس بچی کو میں نے جس نیت سے بھی پالا تھا، مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ سچائی میرے سامنے تھی اور مجھے اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی بچی ہے۔ آخرکار اس شخص کی منت سماجت کے بعد میں نے وہ بچی اس کے حوالہ کر دی اور میں نے اس کی دی ہوئی ساری رقم کو ٹھکرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کے پاس بھی چلا گیا تو وہ بچی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس روز میں نے دل پر پتھر رکھ دیا اور جب وہ سوئی ہوئی شمسا کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا تو اس روز مجھے دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئے گاڑی تک آئی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس روز مجھے اس کہاوت کی سچائی کا علم ہوا کہ جنم دینے گئے بچوں سے زیادہ پالے گئے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ شمسا اس گھر سے چلی گئی اور میرے لیے جیسے تاریکیوں کا آغاز ہو گیا۔ آج اسے گئے ہوئے تیسرا دن تھا اور میں بھیک مانگنے گئی اور نہ ہی گھر میں سکون مل رہا تھا۔ شمائلہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ شمسا کہاں چلی گئی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہر چیز اس کی یاد سے وابستہ ہو۔ یہ تیسرا دن تھا اور میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب مجھے وہ آواز آئی جسے سن کر میرا دل تھم گیا، اماں!
وہ معصوم پکار جسے سن کر میں تیسرے دن سے تڑپ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور دروازے میں کھڑی ہوئی شمسہ کو دور کر گلے لگا لیا، اور وہ بھی مجھ سے چمٹ کر خوش ہو گئی تھی۔ آج اس کا پورا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آسمانوں سے ایک ننھی سی پری اتر کے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کا باپ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ پائے گی، اس لیے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ میرے انکار کے باوجود وہ اس روز مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کروا دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں ان کے لیے بالکل بڑی بہن کے جیسی ہوں اور وہ ساری زندگی میرے احسان مند رہیں گے۔ میں نے ان کی بچی کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ آج میں شمسہ کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم اسی گھر میں عزت سے رہتے ہیں اور شمسہ اور شمائلہ اسکول جاتی ہیں اور میں بس گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ عزت سے ہمیں ضرورت کی ہر چیز اس گھر میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ شمسہ کا باپ کبھی کبھار اسے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن گزار کر وہ واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے ہر روز ملاقات کرتی ہے۔ زندگی میں کچھ احسانات آج کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ ایسے رشتے صرف جی سے منسلک ہوتے ہیں اور ان رشتوں کے لیے پھر آپ جی جان سے چاہنے کے باوجود بچھڑ نہیں پاتے، اور یہی وجہ